ناظرین کرام، شیراز الطاف سلام پیش کرتا ہے۔ تھیوری آف ایولیوشن نے مذہبی حوالے سے انسانی ذہن اور خاص طور پر نوجوانوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں۔ قرآن مجید اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آئیے پرویز ہاشمی صاحب سے جانتے ہیں ان کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے۔ السلام علیکم ہاشمی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کی ذات کی رحمت، شکر اس کا۔ ہاشمی صاحب، یہ تھیوری کیا واقعی مذہبی حوالے سے ڈاؤٹس کریٹ کرتی ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہ کرتی ہے، اور خاص طور کے اوپر ہمارے آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان، جو کہ ظاہر ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کی دنیا ہے، وہ اس سے متعارف ہو رہے ہیں، وہ جاتے ہیں ڈفرینٹ ویسٹ کی چیزیں بھی جو سامنے ان کے آتی ہیں وہ ان کو بھی پڑھتے ہیں، تو وہ ان کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی سوالات پیدا یقیناً ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے ذہن میں آیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب، جو کہ ہمارے ماضی قریب کے شخصیت ہیں، مرحوم، انہوں نے بیان کیا اپنے ایک لیکچر میں کہ سائنس نے پچھلے تقریباً 200 سال میں کچھ سوالات نئے کھڑے کر دیے مذہب کے حوالے سے، جو پہلے سائنس نے ایسی ترقی کی نہیں تھی، لوگوں کے سامنے تھے نہیں۔ اس میں انہوں نے 2 چیزوں کی نشاندہی کی۔ ایک چیز اس میں یہ تھی کہ مادہ یعنی میٹر یہ ازلی اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ The existence of matter since ever forever. Since ever forever. اچھا، اگر یہ چیز بندہ مان لے اور یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ میٹر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو آپ غور کریں گے کہ یہ خدا کے متبادل ایک چیز آ جاتی ہے، Alternative. مگر اچھی چیز یہ ہوئی کہ سائنس نے کچھ عرصے کے بعد اس چیز کی خود ہی نفی کر دی۔ کیسے؟ اینسٹائن نے اپنی تھیوری پیش کی E=mc²، جی، تو اس میں ایکچولی چیز یہ بیان کی کہ میٹر اٹ سیلف از نتھنگ، اٹ از بیسکلی دا انرجی، یعنی جو اصل چیز ہے وہ انرجی ہے، میٹر نہیں ہے۔ میٹر کین بی کنورٹیڈ انٹو انرجی اینڈ انرجی کین بی کنورٹیڈ انٹو میٹر۔ تو بیسک چیز، بنیادی چیز کیا ہے؟ انرجی۔ تو میٹر ازلی اور ابدی، اس کا ہو گیا خاتمہ۔ مزید کیا ہوا پچھلی سینچری میں، 20th سینچری میں، یہ نظریہ آ گیا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی، اس کا 13.7 بلین ایئرز اس کی کریشن ہوئی ہے۔ کریشن تو نہیں وہ کہتے بگ بینگ سے یہ وجود میں آئی۔ تو میٹر کا ہمیشہ سے ہونا وہ تو ختم ہو گیا نا۔ اب سائنس اس جگہ کے اوپر بھی پہنچ گئی ہے کہ یہ میٹر، یہ کائنات، یہ یونیورس یہ ہمیشہ رہے گا بھی نہیں، یہ سنگولیرٹی سے شروع ہوا تھا اور سنگولیرٹی پہ جا کے یہ ختم ہو جائے گا۔ ہاشمی صاحب، سنگولیرٹی سے کیا مراد آپ کی؟ مطلب جب سٹارٹ ہوا تھا نا تو یہ نتھنگ، اٹ کیم آؤٹ آف نتھنگ، کچھ نہیں تھا، ایکس نہیں لو کریشن تھی اس کی، اس کو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں سنگولیرٹی۔ اوکے۔ اور جا کے یہ دوبارہ پھر انہائلیٹ ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا، اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ یہ ایک چیز تھی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیز تھی، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ٹھیک۔ دوسری چیز جس نے آ کے خدا کے تصور یا مذہب کے تصور کو ہرٹ کیا ہے نا، وہ دوسری یہ تھی تھیوری آف ایولیوشن۔ اس میں بیسکلی ہے کیا؟ آپ دیکھیں کہ اصل چیز، اصل فوکس کیا ہو گیا؟ میٹر۔ وہ ہم اسٹیون ہاکنگ کا کبھی ذکر کرتے ہیں نا کہ اس نے ایک کوشچن ریز کیا تھا کہ وائی اٹ از دیٹ وی اینڈ دا یونیورس ایگزسٹ۔ تو وی کے ایگزسٹنس کے لیے تو یہ تھیوری آ گئی نا سامنے، بریف ہسٹری آف ٹائم۔ جی، کہ وہ بیسکلی کیا انہوں نے نظریہ پیش کیا کہ جو لائف ہے، جو زندگی ہے، بایولوجیکل لائف کی بات کر رہا ہوں، ایک تو ہے نا لائف اس ارتھ کی، یہ تو ہے تقریباً 4.6 بلین ایئرس، مگر اب میں بایولوجیکل لائف کی بات کر رہا ہوں، یہ ملینز آف ایئرس اگو ایک لیونگ سیل بائی چانس، یعنی ساری چیزیں اکٹھی ہوئیں، ایک لیونگ سیل بن گیا سمندر میں،
اور اس سے پھر سمندری مخلوق جس میں اس کی نمایاں ترین مثال جو ہے مچھلی، وہ پیدا ہو گئی. اس کے بعد یہی جو مچھلی ہے یہ آ گئی زمین کے اوپر. اب زمین کے اوپر آ کے اس کو چلنا تھا، مچھلی کے تو پاؤں نہیں ہوتے، تو یہ تھرو دا نیچرل سلیکشن پاؤں پھر اس کے یعنی نمودار ہو گیا خود بخود ہی، اور اسی سے پھر خود بخود ہی دیگر ریپٹائلز جو ہے پیدا ہو گئے، اور اسی سے پھر خود بخود ہی دیگر حیوانات وغیرہ وجود میں آ گئے، اسی سے جو برڈز پرندے وہ وجود میں آ گئے، اسی سے وہ پرائمیٹس وجود میں آ گئے، بندر، چمپینزی، گوریلا وغیرہ سارے کے سارے، اور ان کی ایوولوشن ہوئی ہے. تو یہ جو سامنے بیٹھا ہوا نا یہ باڈی انسان جس کو وہ ہیومنز ہی کہتے ہیں، یہ ایکچولی انہی پرائمیٹس کی ایک ایوولڈ صورت. اچھا، یہ جو نظریہ تھا بیسکلی یہ مقبول ہونا شروع ہو گیا. اب دیکھیں اس میں نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہ پرٹیکولرلی ویسٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ویسٹ میں بھی، اور ظاہر ہے کہ پھر ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی تو چیزیں یہی پڑھتے ہیں نا. جی ٹھیک. تو اب دیکھیں اس میں غور کریں کہ اس میں چیز کیا ہے جس کی نفی ہو رہی ہے؟ انسان کی اپنی شخصیت کی، جس کو ہم عام طور کے اوپر وہ اسپریچول بینگ بیان کرتے ہیں، سوار نفس، اس کو قرآن مجید نفس کہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اخلاقی شخصیت ہے، مکمل جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مکمل شخصیت ہے. اس نے ہی کووننٹ لیا تھا، وہ ہی آزمائش میں ہے. تو بھائی اگر وہ ہے ہی نہیں تو آزمائش بھی ختم ہو گئی. سب کچھ تو میٹر ہی ہے. سب کچھ میٹر ہے، اور پھر کیا وجود میں آ جائے گا؟ صرف اور صرف میٹر. تو خدا مذہب پیچھے سے غائب. اچھا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، اور آپ کو بھی خیر پتہ ہی ہوگا کہ علامہ اقبال ہمارے جو شاعر مشرق، انہوں نے، کیونکہ ان کا انتقال ہوا نا 1938 میں، تو انہوں نے اس افیکٹ کو بڑی شدت سے محسوس کیا، اور انہوں نے پھر اس کا ایک توڑ نکالا. وہ فلسفہ خودی ہے ان کا، بڑا مشہور اس کا ان کا فلسفہ ہے. اور خودی کے اوپر پھر انہوں نے وہ شاعری کی ہے، وہ باتیں کی ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیا کہ بھائی انسانی شخصیت کوئی اور چیز ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتاتے ہی رضا کیا. ایبسلیوٹلی. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم صرف یہ میٹر نہیں ہے، ہم ایکچولی نان میٹر ہے. یہ تو ایک باڈی جو ہے یہ میٹر ہے. اس چیز کے اوپر انہوں نے پورا زور لگا دیا تاکہ وہ اپنے جو مذہبی سمجھیں کہ مذہب کے اوپر جو وار پڑ رہا تھا تھیوری آف ایوولوشن کی وجہ سے اس کے تدارک کے لیے. اچھا، میں اس میں ایک واقعہ بھی ہے انٹرسٹنگ کہ نذیر نیازی جو تھے نا، ان کے حلقہ احباب میں تھے، اور علامہ اقبال صاحب کے. تو انہوں نے ڈاکٹر علامہ اقبال سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کی جو فلسفہ خودی اس کا اتنا شہرہ ہے، تو لوگ طرح طرح کی باتیں بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے یہ اخذ کیا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ خود ہی اس کو بیان کر دیں کہ آپ کا ماخذ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ تم شام کو آ جانا، میں تمہیں بیان کر دوں گا. تو اب یہ نیازی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں شام کو بڑی تیاری کے ساتھ اپنی نوٹ بک وغیرہ لے کے ان کے پاس پہنچا، اور میں نے کہا کہ جی وہ میں آ گیا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ آئیں اور میں بیان کروں گا کہ میں نے فلسفہ خودی کیسے تخلیق کیا یا اس کا ماخذ کیا ہے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے. آپ تم ایسے کرو کہ یہ جاؤ، یہ کبڈ ہے نا سامنے، اس سے قرآن مجید نکال لو. وہ گئے قرآن مجید نکال لے. انہوں نے کہا اس میں سے سورہ حشر نکالو. ان کو بتا دیا انہوں نے. خیر وہ 59 سورہ ہے قرآن مجید کی، انہوں نے نکال لی. انہوں نے کہا کہ اس کی آیت نمبر 19 پڑھو. اچھا، اس کی آیت نمبر 19 کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی تم ویسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور یہی جو اس ایٹیچیوڈ کے اختیار کرنے والے ہیں یہی ہیں جو نافرمان ہیں. تو علامہ اقبال ان کو فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرا ماخذ خودی کے فلسفے کا. تو وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی عجیب سی حیرت وہ نذیر نیازی صاحب جو تھے ان کو بھی ہوئی.
بہرحال جو میں بیان چیز کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ انہوں نے پھر بڑی قوت کے ساتھ اس چیز کی نفی کرتے ہوئے ایوولوشن کی اپنا فلسفہ خود ہی پیش کیا، اور جس کا بیسک مقصد کیا تھا کہ انسان یہ سمجھ لے کہ وہ محض مادہ نہیں ہے۔ ہمارے ویوز کو یہ بتائیں کہ یہ تھیوری کس نے اور کب پیش کی؟ چارلس ڈارون کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جی بالکل۔ یہ ایک انگلش نیچرلسٹ، بایولوجسٹ، زولوجسٹ تھے، اور وہ تقریباً آج سے 200 سال پہلے ایگزسٹ کی ہیں۔ 1809 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1882 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے یہ تھیوری پیش کی ہے 1859 میں، اور وہ کتاب لکھی ہے بیسکلی انہوں نے، اور کتاب کا نام ہے اوریجن آف اسپیشیز بائی نیچرل سلیکشن۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ چارلس ڈارون جو تھے نا، ان کو ان کے والد صاحب بنانا چاہتے تھے ڈاکٹر۔ یہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئے، آپریشن ہوتا دیکھا انہوں نے، اور ان کو لگا یہ کہ بھئی میں یہ کام شام نہیں کر سکتا۔ دین ہی بیکیم اے بایولوجسٹ۔ اور پھر اس زمانے میں اگر آپ امیجن کریں نا، وہ زمانہ وی ٹاکنگ اباؤٹ دا 19th سینچری، تو برٹش آلموسٹ ساری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ تو یہ اپنے جو سروے وائجز ہیں نا، یہ بھی بھجوایا کرتے تھے۔ ایک وائج تھا جو 5 ایئرس وہ جا رہا تھا ساؤتھ امریکہ، تو یہ بھی ان کا پارٹ بنے۔ ہی واز اے ینگ مین دین، آئی تھنک اراؤنڈ مے بی ان ارلی 20s۔ تو یہ گئے ہیں ساؤتھ امریکہ۔ بیسکلی تو انہوں نے جا کے وہاں کلیکٹ کرنے تھے، کوئی سمجھیں آپ کوئی زوالوجیکل کوئی ایویڈنسز وہ بھی دیکھنے تھے، کوئی نیچرل چیزیں ہیں وہ بھی کلیکٹ کرنی تھیں۔ تو یہ پھر گئے ہیں وہاں، اور وہاں جو جزائر ہے نا جی، ان کا نام تھا گیلیپاگوس آئلینڈس۔ انہوں نے اپنا کام تو کیا، جو بھی ایک نیچرلسٹ تو تھے نا یہ، ساتھ میں ان کو یہ احساس ہوا کہ یہاں جو فنچز وہ چڑیاں ہوتی ہیں، اس کی بیکس جو چونچے تھے وہ کافی فرق تھیں اس میں۔ تو انہوں نے یہ اسٹڈی کیا، آبزرویشن تو ان کی تھی بہت اچھی۔ اسی طریقے سے جو کیچوے ہوتے ہیں نا، وہ بھی انہوں نے وہ 13 آئلینڈ جو تھے ان میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ان میں بھی فرق ہے، اور وہ برڈز میں بھی فرق ہے۔ اچھا، ان کے ذہن میں آیا، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ کرسچن تھے، تو انہوں نے پہلے یہی سیکھ رکھا ہوا تھا کہ بھائی تھرو دا بائبل، کہ ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے، گاڈ نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی، 1۔ دوسرا، بائبل میں ایک سٹیٹمنٹ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دنیا از اراؤنڈ 6000 ایئرز اولڈ، جسٹ 6000 ایئرس۔ ادھر ان کو بہت ساری چیزیں جو نظر آئیں نا، اس شواہد کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ اخذ کیا کہ نہیں، یہ بات کو ٹھیک نہیں لگتی، یہ جو زمین کی عمر ہے یہ 6000 سال نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ میں ان کو یہ نظر آیا کہ یہ بھئی لگتا یہ ہے کہ یہ نیچرل سلیکشن ہوئی ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ اسپیشیز میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو آپ کو میں نے بتایا نا بیکس وغیرہ جو انہوں نے دیکھی ڈفرنٹ۔ یہ واپس آئے ہیں، واپس آ کے تو انہوں نے پھر غور و فکر شروع کیا اس کے اوپر۔ جو ہوتے ہیں نا ڈاگس، ان کی بریڈنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کو کراس کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ یعنی ایک ڈاگ کو دوسرے کے ساتھ کچھ اور چیز بنا لیتے ہیں، دوسرے کو تیسرے کا کچھ اور چیز بنا لیتے ہیں، بریڈنگ ہوتی ہے بالکل، ڈفرنٹ نسلیں، لیبراڈور، جرمن شیپرڈ۔ تو وہ کیا ہے، وہ آرٹیفیشل سلیکشن ہے۔ انہوں نے غور کیا، انہوں نے کہا اگر یہ آرٹیفیشلی ہو سکتا ہے تو نیچرلی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد 1859 میں انہوں نے اپنی کتاب لکھ دی، جو میں نے پہلے ذکر کیا آپ سے، اوریجن آف اسپیشیز تھرو نیچرل سلیکشن۔ اچھا، اب آپ سوال اگر مجھ سے کریں گے کہ کیا ان کو یہ چیز حقیقت معلوم ہوتی تھی؟ ڈڈ ہی تھنک اٹس اے فیکٹ؟ دا آنسر از نو، کیونکہ انہوں نے 1861 میں
آفٹر 2 years 2 سال کے بعد اپنی کتاب لکھنے کے بعد اپنے ایک دوست کو لیٹر لکھا ہے, وہ محفوظ ہے, ابھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. ان کا نام تھا سر تھامس تھامپٹن, جو کہ وہ برٹش نیوی کے بہت بڑے آفیسر تھے, اور ظاہر ہے انہوں نے تنقید کی ہوگی اس کے اوپر. اس کے جواب میں یہ لکھتے ہیں چارلس ڈارون, یہ لکھتے ہیں کہ میں یہ جو تھیوری آف ایوولوشن ہے نا, اس پہ میں اس لیے بلیو نہیں کرتا کہ میرے پاس اس کے کوئی ثبوت ہے, مگر میں صرف اس لیے اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ کلاسیفیکیشن آف دا لائف, مورفولوجی, ایمبریولوجی, اس کی آپ سمجھیں کہ اس کی تشکیل میں, اس کی کلاسیفیکیشن میں مجھے مدد دیتی ہے. یعنی خود وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے. یعنی یہ وہ بات جو آج ہمارے عام طور کے بایولوجسٹ کہتے ہیں, وہ انہوں نے خود نہیں کہی. ہاشمی صاحب, آپ نے پرائمیٹس کا ذکر کیا, چمپینزیز, گوریلاز, بندر. کیا یہ جو ماڈرن ہیومن بینگ ہے یہ اسی کی ایوالوڈ شیپ ہے؟ وہ ایسے سمجھتے ہیں. یعنی جو ایوولوشن کو ماننے والے ہیں نا, وہ ایگزیکٹلی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ماڈرن ہیومن ہے یہ انہی پرائمیٹس کی ایوالوڈ صورت ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہرگز نہیں. اچھا, اب وہ جب سمجھتے ہیں کہ اس کی ایوالوڈ صورت, دیکھیں ہم نے شاید پہلے بھی اس پہ کو ذکر کر رکھا ہے کہ یہ جو ماڈرن ہیومن ہے, یہ باڈیز کی میں بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اسپرچل بینگ, میں باڈی کی بات کر رہا ہوں. یہ جو ماڈرن ہیومن کی باڈی ہے, اس کو سائنس بھی کہتی ہے کہ اس کو تقریباً 40,000 سال ہوئے. دو کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کے حوالے سے لگتا یہ ہے کہ یہ 12-15 ہزار سال سے پرانی نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو باڈی ہے, جو ماڈرن ہیومن کی باڈی ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں نا 40,000 سال. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی باڈیز پہلے بھی تھیں؟ ایگزیکٹلی تو ایسی نہیں, مگر اس طرح کی سملر ٹو دس. جواب ہے کہ ہاں. سب سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایک آسٹریلوپیتھیکس تقریباً کوئی 30-35 لاکھ سال پہلے, پھر ہومو ہیبلس, پھر ہومو ایریکٹس, پھر نیانڈرتھل مین, اور پھر یہ ہومو سیپین, یہ ماڈرن ہیومن. اور یہ آپ کہتے ہیں وہی جو پہلا پہ ہے حضرت آدم, حضرت حوا, وہ ماڈرن ہیومن بینگ. وہ ماڈرن ہیومن. اور وہ جو آپ پہلے کی بات کر رہے ہیں, آپ نے اسپیشیز بتائیں, ان کے اندر وہ نفس نہیں ہے. وہ نفس, وہ اسپرچل بینگ ان میں تھا ہی نہیں. یعنی وہ تھیں, اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو عام طور پہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں نہ کرتے, وہ اس کا بھی انکار کرنا شروع کرتے ہیں کہ شاید تھے ہی نہیں. بھئی ان کے پاس فوسلائزڈ ریکارڈ ہے اس کا, اسکیلٹن مل گئے, اسکیلٹن ان کو مل گئے ہیں. مثلا یہ جو آسٹریلوپیتھیکس کی ہم نے بات کی ہے, وہ لوسی, وہ فیمیل تھی ایک, اور ایک ہی جگہ سے اس کے سارے اسکیلٹن کے فریگمنٹس ان کو ملے ہیں. انہوں نے جوڑ کے اس کو ایک پوری فیمیل پوری بنا لی, بلکہ اس کی تو وہ آگے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کی اینیمیشن وہ بھی بنا لی اس کے. آپ کہتے ہیں اس میں ووم بھی ملا ان کو, اس کو ووم اس لیے کہ وہ بھی اس میں رحم تھا, اس میں بھی بچے یعنی پروکریشن کرتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے میل اینڈ فیمیل ریپروڈکشن ہوتی تھی. اچھا, جو اصل چیز بتانے والی وہ یہ ہے کہ یہ جو کیٹیگریز وہ بیان کریں گے, کلاسیفیکیشن, آسٹریلوپیتھیکس ہے, ہومو ہیبلس ہے, ہومو ایریکٹس ہے, نیانڈرتھال ہے, ماڈرن ہیومن ہے, وہ خود کہتے ہیں یہ کہ ان کے درمیان میں لنک مسنگ ہے. مسنگ لنک یعنی درمیان میں لنک نہیں ملتا کہ ایک سے دوسرے کیسے بنے, وہ مسنگ لنک ہے. خود سائنس کی ٹرمینالوجی یہ, یعنی سائنس مانتی بھی ہے اور کہتی ہے لنک بھی نہیں مل رہا, ایک لنک نہیں مل رہا, مگر وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملا. ہم کیا کہتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں کہ وہ لنک ہے ہی نہیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم حضرت آدم اور حوا کی بات کرتے ہیں, اس ماڈرن ہیومن کے جسم کی بات کر رہے ہیں. اب یہ ڈائریکٹ کریشن ہے فرام دا ارتھ. بلکہ شاید ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو پہلے والی جو نسلیں تھیں نا, وہ بھی ان کا پہلا پیئر میل اینڈ فیمیل, اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر پیئر کو, آسٹریلوپیتھیکس کے پہلے پیئر کو ڈائریکٹلی کریٹ کیا, اور پھر انہوں نے پروکریشن شروع کی. اسی طرح ہومو ہیبلس, اسی طرح
ہومو ایریکٹس, اسی طرح نیانڈرتھال, اسی طرح ماڈرن اور ہیومن اسی طرح ماڈرن ہیومن. مگر ماڈرن ہیومن میں کیا فرق ہے کہ اس میں وہ سوار ہے, جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے, جس کا ٹیسٹ ہے. جس کا ٹیسٹ ہے, ٹیسٹ ہی اس کا ہے. ان میں یہ نہیں تھا. ان میں یہ نہیں تھا. اچھا اب دیکھیں قرآن مجید آ کے نا یہاں چیزیں بیان کرنا شروع کرے گا. وہ پہلی چیزوں کا ذکر نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخاطب اس کا کون ہے؟ ماڈرن ہیومن بینگ, وہ اسپرچل بینگ بالکل, جو ٹیسٹ میں ہے. جب وہ ٹیسٹ میں آئے ہی نہیں ہے تو مخاطب کس کو کرنا اس میں؟ وہاں سے کہانی شروع کرے گا اور اس کو بیان کرے گا کہ یہ آدم اور حوا ان کے اجسام باڈیز بن رہی ہیں. اس کی وہ مراحل بیان کرے گا. قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ پائیں گے. وہ کہے گا کہ یہ مٹی سے ڈائریکٹ کریٹ ہوئے, پھر کہے گا کہ مٹی جب پانی کے ساتھ مل جاتی ہے تو گارا بن جاتی ہے نا ایک, اس کے ساتھ پھر کہے گا گارا جب سوکھ جاتا ہے اس میں سڑان سی پیدا ہو جاتی ہے, وہ پھر اس کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے, پھر اس کے بعد سوکھنے کے بعد کھنکنا شروع کر دیتا ہے. یہ سارے مراحل بیان کرے گا کہ اس سے یہ وجود میں ہے. ظاہر ہے کہ ان کے پیرنٹس نہیں تھے نا, بالکل نہیں تھے. ڈائریکٹ کریشن کا مطلب ہے نو پیرنٹس. نو پیرنٹس. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جیسے سنگل پیرنٹ بھی ہوتے ہیں نا, یعنی لوگوں کو شاید ان کے لیے یہ معلومات ان کو اضافہ ہو جائے اس میں کہ یہ خالی میل اینڈ فیمیل ہی نہیں, سنگل پیرنٹ بھی ہوتے ہیں. یعنی آف اسپرنگس کریٹ ہوتے ہیں فرام سنگل پیرنٹ. لائک فار انسٹنس آپ کے بیکٹیریاز ہیں سارے کے سارے. جیسے اسٹار فش ہوتی ہے, اس کے فریگمنٹ سے نئے آف اسپرنگ پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح درختوں میں دیکھ لیں آپ بعض اوقات ایک درخت کا وہ کیا کرتے ہیں, اس کو ایک چیز اس کو بنا کے تو دوسری جگہ پہ لگا دیتے ہیں, اسی طرح کا درخت بن جاتا ہے وہ. اب وہ کیا ہوا ہے, وہ یہ ہے سنگل پیرنٹ کریشن ہے. ہاشمی صاحب, یہ جو لوسی کا بتایا آپ نے, یہ سائنس کیسے معلوم کرتی ہے کہ 32 لاکھ سال پہلے یہ ایگزسٹ کرتی تھی؟ اچھا, یہ کوئی گیس ورک نہیں ہے. ان کے پاس بڑے پرسائز ڈیٹنگ پروسیسز ہیں, اور اب تو اس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے. یعنی کاربن ریڈیو کاربن ڈیٹنگ تو پہلے تھی نا, اس کے بعد انہوں نے دیگر پروسیس بھی ایجاد کر لی ہیں. تاریخ تک اس کی, جی وہ ڈیٹنگ یعنی کسی چیز کی بھی ڈیٹنگ یعنی تاریخ ہو سکتی ہے کہ یہ چیز کتنی پرانی. اچھا, اس سے ان کا جو پریسیجن ہے نا, دیٹ از 0.1% to 1%. یعنی اس کے اندر ہی رہے گی. اتنی پرسائزلی یہ معلوم کر لیتے ہیں. اب آپ کو ایگزیکٹلی بتا دوں, میں نے 32 لاکھ سال کا ہے, وہ 31.8 لاکھ سال, 31,80,000 سال پرانا. تو لہذا یہ کوئی گیس ورک نہیں ہے, ہائپوتھیسس نہیں ہے. ہاں, یہ ایک باقاعدہ سائنس کا شعبہ ہے ڈیٹنگ. ہاشمی صاحب, ویسٹ میں آپ کو پتہ ہی ہوگا ان کے پاس جو اسکرپچر ہے اویلیبل وہ بائبل ہے. تو بائبل کے حوالے سے اس تھیوری میں کیا مسائل ہیں؟ اچھا, وہ بائبل کے حوالے میں اس تھیوری کے حوالے سے جو انڈائریکٹ مسائل پیدا ہوتے ہیں نا بائبل کے حوالے سے, وہ کیا ہے؟ کیونکہ بائبل ایکچولی جو بتاتی ہے نا وہ ایج آف دا ارتھ, جس پہ ہم رہ رہے ہیں اب, ارتھ, پلینٹ ارتھ, تو وہ اس کو بتائے گی اراؤنڈ 6,000 years old. تو ویئر ایز وی نو, everybody knows that this is about 4.6 billion years old. Not 6,000 years old. Not around 6,000 years old. تو وہ اس چیز کے اوپر آئے گی کہ بھائی آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے, یہ فوسل دیکھ لیں, یہ لاکھوں سال پرانے ہیں, یہ آپ کے سامنے آپ 6,000 سال بنائے بیٹھے. تو اس طرح کے بائبل کے دیگر بیانات بھی ایسے ہیں, مطلب سائنس کے حوالے سے زمینی کے, کہ مثلا زمین فکسڈ ہے, فکسڈ ارتھ, یعنی یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ بڑا ویسٹ میں, جی, کہ یہ زمین جو ہے یہ اپنی جگہ کے اوپر فکسڈ ہے اور فلیٹ ہے, نہ یہ فلیٹ ہے نہ یہ فکسڈ ہے. اب قرآن مجید کو چونکہ مسلمان ہم اس طریقے سے جس طریقے سے متعارف اس کو کرانا چاہیے تھا ہم کروا نہیں پائے. قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. قرآن مجید جو بات کرے گا وہ ایسی کرے گا جو تاریخ کے اسٹیبلش چیزیں ہیں بالکل اس کے مطابق ہوگی, یا جو سائنسی اسٹیبلش چیزیں ہیں بالکل ان کے مطابق ہوگی, بیسڈ آن فیکٹس. دس از ویری سمپل. If there is a creator
a supreme mind, intelligent being. intelligent being, and he has a communication with us and which is preserved, جو قرآن مجید ہے preserved حالت میں ہے. تو بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ preserved حالت میں بھی ہو, اس کا کلام بھی ہو, اور اس کے کلام میں اور تاریخ میں اور سائنس میں کوئی فرق بھی ہو؟ کانفلکٹس ہوں. یہ تو ڈائیکاٹمی ہو نہیں سکتی. بالکل ٹھیک. ہاشمی صاحب, کیا قرآن مجید فری تھنکنگ کو پروموٹ کرتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. قرآن مجید اس چیز کو کوئی آرگومنٹ مانتا ہی نہیں ہے کہ بھی آپ کی روایت کیا کہہ رہی ہے, آپ کے عقائد جو آپ کے بزرگوں نے بنائے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ خود تھنکنگ بینگ ہیں, آپ کو کوئی اسپریچل بینگ سوار کی بات کر رہے ہیں, وہ ریزننگ کر سکتا ہے, وہ ریزن کر کے کوئی نتیجہ نکال سکتا ہے, وہ بار بار کہے گا کہ بھئی تم تو عاقل ہو, خود سوچو, خود نتیجہ نکالو. یہ وہ فری تھنکنگ کو بالکل پروموٹ کرے گا ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ, میں شاید پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں, جتنے سوال بھی آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, پرٹیننٹ کوسچنس جتنے بھی سوچ رکھے ہیں, جس آدمی نے بھی سوچ رکھے ہیں, وہ سب کا جواب دے گا. کیونکہ اس مقصد کیا ہے اس کا؟ دیکھیں نا, وہ کریٹر ہے, اس کو نہیں پتا کہ میری کریشن کے ذہن میں کس نوعیت کے سوال پیدا ہو سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سیٹسفائی کرنا ہو, پرووائڈڈ کہ ہم اس کے کلام کے اوپر غور و فکر کریں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بنانے والا وہ ہے تو وہ بخوبی واقف ہے کہ ہم میری مخلوق کس طرح سوچتی ہے, کس طرح سوچ سکتی ہے, کس طرح کے سوال اس کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں. تو ڈپینڈ ہم پہ کرتا ہے کہ ہم سوچ اور فکر کا معاملہ اپنائیں اور ہر طرح کے سوالات کا جواب اس میں تلاش کریں. وہ آخرت سے متعلق ہے, خدا کے وجود سے متعلق ہے, عذاب انعام سے متعلق ہے, ہم کیوں ہیں اس سے متعلق ہے, ہم نے کرنا کیا ہے اس سے متعلق ہے. نہیں, وہ آپ نے ٹھیک مینشن کیا. یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم پہلے ڈٹرمن کر لیں گے بیونڈ ڈاؤٹ کہ یہ اللہ کا کلام, گاڈ کا کلام ہے, خدا کا کلام ہے, ریزروڈ محفوظ صورت میں یہ ہے. اگر یہ ہے محفوظ صورت میں, پھر ہمارے سوالوں کے جواب جو پرٹیننٹ کوسچنس ہیں, اور کیا خدا بھی ہے, ناٹ ایوری کوسچن, ہر کوسچن ہم قرآن مجید کے پاس لینے نہیں جائیں گے. یعنی ہر کوسچن کے جواب لینے کے لیے ہم قرآن مجید کے پاس نہیں جائیں گے, جو پرٹیننٹ کوسچنس ہیں. اچھا, جب ہمیں پورا یقین ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی شہادت کے اوپر وہ چیزیں بھی مانیں گے جو اس وقت ہمارے حواس میں نہیں آ رہی, لائک لائف آفٹر ڈیتھ. بہت شکریہ ہاشمی صاحب. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, آج آپ نے تھیوری آف ایولیوشن کے حوالے سے ہماری گفتگو سنی. امید ہے آپ کے لیے سوچ کے نئے دروازے کھلے ہوں گے. اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب اس عارضی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں اور مرنے کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اعلیٰ گریڈز حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کریں. اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.